اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ ایک آیا یونیورسٹی کا، اس آن کے سوال کیتا کہ میرے نال جہلوی نو منن والے رہندے نے، تہاڈا انہاں موضوع سنیا ہے جڑا جہلوی کے خلاف تساں لایا، وہ کہندے یار من لیا بھئی وہ جاہل ہے فلان ہے، لیکن سوال ہے بھئی حدیث چاہتا ہے حضرت ابو ہریرہ نو راکھا بٹھایا حضور پاک نے تو شیطان آیا انہوں نے بن لیا، انہیں آخیا مینو چھڈ تینو گل دسنا اے پڑھیا کر، میں اتنے نہیں آواں گا۔ حضور نے فرمایا انہوں تے اگوں جویں دسیا، انہوں نے آخیا جی وہ کہندے نے، حضور نے فرمایا حکمت دی گل جتھوں لبے علم دی لے لو۔ وہ ٹھیک ہے جہلمی جاہل ہے جی میں کوئی پتہ نہیں، وہ پٹ نو عربی سمجھدا، پٹ لفظ نہیں ہوندا، پٹ او دا اتنا علم ہے، وہ کہندا ہے ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ وہ لعنت پوے کمینے دے شرط و نا مرادہ ویکھتے صحیح، نہ عربی پے آدھی ہے نہ عربی ٹے آدھی ہے، عام مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہوں ممبر دے بن کے دنیا دا شیخ الاسلام بیٹھا تو کہندا ران کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بلے بلے بلے، ران کو عربی میں کہتے ہیں پٹ، یہو جہ ملا نو عربی کہتے ہیں حرام دی سٹ۔ یہ بھی عربی ہے نا وہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، محمد شفیع لاجپال، انہیں عربی بڑائی، انہیں پٹ نو عربی آخیا، میں حرام دی سٹ نو عربی آخیا۔ ہوں دیکھ اس حد تک تے یار اس امت تے بربادی تے زوال آیا پیا کہ وہ میرے کول کی پہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے یار ٹھیک ہے وہ جاہل فلان ہے، وہ شیطان نہیں سی آیا تے گل چنگی کر گیا۔ میں کہ افسوس انہاں دے اوتے، میں کہ جی گل شیطان چنگی کر گیا سی، اس تو بعد کسی صحابی یا مسلمان نے شیطان نو بھی راہبر بنایا؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ شیطان گل چنگی کر گیا، کسے اج تک شیطان نو رہبر بنایا؟ تو میں کہو تہاڈی مت وجے، آپ ہی تے کہہ رہے ہو جہلمی شیطان ہے، کیونکہ مثال جو تساں وہ دتی ہے شیطان والی، سکولی یونیورسٹی یونیورسٹی اتوں کی گل کرنا تھوڑی ایڈی مت وجی، ادھر شیطان کہہ رہے ہو، ادھر تو ہدایت لے رہے ہو، روزانہ وہ اگے بیٹھے ہو، شرم کرو۔ جسے شیطان نے دس کے چلا گیا، حضور پاک نے یہ فرمایا سی کہ شیطان ہوں جتھے ملے انہوں پھڑ لوی، آخی یار گل سنے ایک گل ہور بھی دس کے جا۔ لکھ دی لعنت پاگل دے پترو، تہاڈی ایڈی بربادی ہوئی، خود شیطان کہہ رہے جے اور پھر رابر مان لے جو۔ ان الکذوب قد یصدق، بڑے سے بڑا جھوٹا بندہ کبھی سچ بول جاتا ہے، بڑے سے بڑا سچا بندہ کبھی جھوٹ بول جاتا ہے، لیکن اس جھوٹے نو سچا نہیں مننا چاہیے،
تے سچے نو ایک جھوٹ دی وجہ نال سرے تو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. میری گل نہیں سمجھے. خدا دا بندہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا حکیم دی زبان دے شیطان غلط گل کرا چھڑدا ہے کسے دی. گمراہ بندے دی زبان دے کوئی ہدایت دی گل حکمت دی کرا چھڑدا ہے. فرمایا خبردار عالم نو حکیم نو. یہ حکیم اور نبض والا نہ سمجھا جائے. علم والا حکیم. علم والا حکیم انہوں کہندے نے جدا علم بہت ہی پختہ ہو, پکا ہو, لوہے دی لٹھ علم رکھنا ہو, جس کو کہتے ہیں حقیقت کے مطابق. تو میرے دوستو وہ جیلمی وغیرہ جے او دے منہ چ کوئی سیدھی گل نکل جائے تو سمجھو شیطان سورہ یاسین دس سمجھ لگی. وہ تو بچنا فرض ہے. تا پھر میں انہوں آخیا میں کہ ہوں وہ کہندا پھر حدیث ہو انہوں نے دیو تا منن کے. میں کہ دیاں لے لکھ. میں کہ بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا, لوگ جاہلاں نو اپنا پیشوا بناؤ گے, وہ خود بھی گمراہ ہون گے, دوجے نو گمراہ کرن گے. ہوں میں کہ ہوں دس حضور پاک کی فرمایا کہ اس وقت جس وقت گمراہ جاہل ہون گے تو کی فرمایا انہوں نے پیشوا بنایا جائے. حضور تو فرما رہے ہیں انہوں تو بچیا جائے, انہیں خود بھی گمراہ ہونا, دوجے نو گمراہ کرنا. پھر تسلی ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ تو میں اس اپنے موضوع وہ لغزشاں بعض علماء دیاں وہ بھی بیان کراں گا. اور جیڑی لغزش ہوندی ہے ہر کسی نظر نہیں ہوندی. ہاں جی, لیکن جنوں اللہ پاک کرم کیتا ہوئے اور دل دتا ہوئے سمجھ جانا والا نا, وہ پھر جتھے گمراہی دی گل یعنی ذلت آ جاندی ہے لغزش, وہ پھر دل سمجھ لیندا بھی ایتھے بھی کم خراب ہو گیا ہے. بندہ تے بڑا سی لیکن غلطی کر گیا, انہوں پھر پاسے رکھ دئیدا, انہوں لئیدا اساں نہیں لیندے. ہاں جی, اسی حق نال بندیاں نو پہچاننے, بندیاں دے نال حق نو نہیں پہچاننا. یہ ذہن وچ رکھنا. تو میرے دوستو ہوں میں حدیث ثقلین تو مطلب قرآن تے اہل بیت. بعض روایتیں قرآن سنت, بعض روایتیں قرآن سنت اور اہل بیت تین. یہ جو کچھ ہے سارا برحق ہے. جن بھی لفظ آئے نا وہ سارے برحق ہیں. قرآن سنت نو آخو ثقلین بالکل برحق. قرآن دی شان بھی بڑی اچھی ہے تے سنت رسول دی شان بھی بہت اچھی. تو انہاں دونوں نو ثقلین آخنا برحق. تے قرآن تے اہل بیت دونوں نو ثقلین آخنا وہ بھی برحق. کیوں؟ ثقلین دی بھی بہت, قرآن دی بھی بہت شان, اہل بیت دی بھی بہت شان. یہ کہندے نے حدیث ثقلین. اس دے اوتے انشاءاللہ العزیز ساری کتاب آئے گی, ایک کتاب آئے گی. اس وقت ضرورت کے مطابق میں جناب کے سامنے کچھ بیان کراں گا. کیڑی کتاب میں صرف اور صرف صحیح مسلم شریف بیان کراں. سمجھ آئی کوئی نہ سمجھ؟
شیعہ مذہب کی کتاب فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ ایران دی چھپی، یعنی پنج تن پاک دے فضائل حدیث دیاں ساڈیاں 6 کتاباں دے وچ شیعہ نے کتاب لکھی، ساڈیاں 6 حدیث دیاں کتاباں وچوں پنج تن پاک دے فضائل بیان کیتے۔ دوستو انہیں ساریاں روایتوں جمع کیتیاں تقریباً مسلم شریف والی جو روایت ہے وہ میں لفظ پہلوں پڑھا گا، پھر اللہ دی دتی سمجھ نال اس تے تبصرہ کراں گا، علماء کرام بڑے بڑے مشائخ دا کلام پیش کراں گا، پھر جو لغزش ہوئی کسی کو بیان کراں گا۔ فضائل الصحابہ، فضائل الصحابہ، فضائل علی ابن ابی طالب نے راوی نے یزید بن حیان کی راوی نے اہل بیت دی شان بیان کرنے والا یزید نام کا بندہ ہے۔ یزید بن حیان راوی نے، جڑے صحابی پاک نے انہوں کا نام ہے زید بن ارقم، جڑے حدیث بیان فرماتے۔ یزید بن حیان فرماتے ہیں انطلقت انا وحسین بن صبرہ وعمر بن مسلم الى زید بن ارقم فلما جلسنا الیہ قال له حسین لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبر سني وقادم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لا أحدثكم فلا تكلفوني۔ یزید بن حیان فرماندے نے میں حسین بن صبرہ عمر بن مسلم 3 شخص گئے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی۔ اصل جدو بیٹھے تو حسین نے عرض کی تھی، یہ حسین کا لفظ سواد نال ہے جڑا میں بول رہا ہوں، اصل عرض کی تھی اے زید بہت ہی خیر تو پائی رسول اکرم دی زیارت کی، انہاں تو حدیثاں سنیاں، انہاں نال جا کے جنگاں کرتے رہے ہو، انہاں دے مگر نماز پڑھتے رہے ہو، یا زید بہت خیر تساں پائیے، سانو حضور تو جو سنیا وہ سناؤ تو صحیح، کوئی گل تے رسول پاک دی سناؤ۔ حضرت زید بن ارقم فرماؤن لگے یا ابن اخی، میرے برا دیا پترا، واللہ لقد کبر سنی، اللہ کی قسم عمر لمبی ہو گئی ہے، بابا بڑے پائے، قدم عہدی وقت کافی گزر گیا میرا، نسیت بعد الذی قلت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو جو گلاں سن دے سا انہاں وچوں کافی ساریاں بھول گئیاں، بڑے پائے۔ ہن میں جو تانوں سناواں او تساں قبول کر کے تے رجیا جے تے اگاں زیادہ دا بوجھ میرے تے نہ پایا جے، ہور میں تانوں نہیں سنا سکاں گا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر
مکے مدینے دے درمیان ایک خم جگہ سی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کھڑو کے آپ نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا، سانو وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی۔ اسی جگہ نو کہندے نے غدیر خم، غدیر کہندے نے چھپڑ نو، خم جگہ دا نام سی۔ خم جگہ دے چھپڑ دے اوتے نال کھلو کے، کیونکہ وہ علاقہ پہاڑاں دا پانی کم، اوتھوں صحابہ کرام واپسی آ رہے سن عمرے شریف سے، آپ علیہ السلام اوتھے ٹھہرے، کسے غسل کرنا سی چھپڑ دے، کسے پانی پینا سی، نماز پڑھنی، سب اوتھے تشریف فرما ہوئے۔ آپ علیہ السلام اوتھے خطبہ ارشاد فرمایا، کی فرمایا؟ اما بعد الا یا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانی تارک فیکم ثقلین۔ فرمایا اللہ پاک دی جو حمد و ثنا کر کے اللہ دے محبوب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اما بعد، جی اسی پڑھنے خطبے اندر آپ کی سنت، اما بعد فرمایا لوگو میں بشر ہاں، یعنی خدا نہیں۔ کیوں؟ خدا نے ہمیشہ رہنا ہے، بشر نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ میں بشر ہاں، خدا نہیں۔ یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب رب دا ہن قاصد آوے، رب دا پیغام لے کے مینوں ایتھوں لے جان واسطے پیغام لے کے آوے، میں چلا جاواں، میں تواڈے اندر دو وزنی چیزاں چھڈ کے جا رہا، انی تارکم فیکم ثقلین، بھاریاں تے وزنی چیزاں چھڈ کے جا رہا۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی شے اللہ دی کتاب ہے، بولو بولو بولو، اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ دی کتاب ہے، فیہ الہدی، ہدایت صرف ایدے وچ جے، والنور، نور ایدے وچ جے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ دی کتاب نو قابو پھڑو، اس دے تے عقیدہ عمل کرو، واستمسکوا بہ، انہوں مضبوط پھڑیا جے، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، حضور نے اللہ دی کتاب دی رغبت دتی، شانہ بیان فرما کے خدا دے قرآن دی، خدا دے قرآن دی، توجہ خدا پاک دے قرآن پاک دی تعلیمات دے اوتے چلن دا سبق دیتا۔ ثم قال، حضور نے پھر فرمایا، واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضور نے 3 بار جملہ فرمایا اور میری اہل بیت، دوسری وزنی شے دوسری، میری اہل بیت اگے کی فرمایا، میری اہل بیت میں تانوں اللہ یاد دیواؤنا، اپنی اہل بیت دے بارے میں تانوں اللہ یاد دیواؤنا، اپنی اہل بیت دے بارے میں تانوں اللہ یاد دیواؤنا، اپنی اہل بیت دے بارے 3 بار حضور نے ایک کوئی جملہ بار بار دہرایا۔
فقال له حسین، اور جڑے بندے حسین نے سوال کیتا سی آپ تو گل کڈھائی سی، انہاں عرض کی تھی ومن اہل بیت ہی یا زید، اے زید دسو حضور دے اہل بیت کون نے؟ بول 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 ومن اہل بیت ہی، حضور دے اہل بیت کون نے؟ او فرمان الیس نساؤہ من اہل بیتہ، حضور کیا حضور دیا گھر والیاں اہل بیت نہیں؟ گھر والیاں حضور دیا اہل بیت کوئی نہیں؟ آپ فرماندے نے نساؤہ من اہل بیتہ، آپ دیا گھر والیاں حضور دیا اہل بیت وچوں نے۔ بولتے صحیح مرے، اس حدیث نو پورا کسی نے سنا، دو لفظ شروع سنا لین گے، پھر اپنے مطلب جو اندر کسی دے پٹھیاں سیدھیاں پیاں ہونیاں مڑ ادھر تر پین گے۔ نہ نہیں کرنا چاہیے، جو سرکار دی گل ہے صحیح پوری او سنانی چاہیے۔ اس حدیث دیا سندا روایت ہور کتاباں بتھیریاں، لیکن تمہیں پتہ مسلم شریف کا درجہ بہت اچا ہے، تو میں انہوں ہی لے کے بیٹھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جہی روایت انہاں نقل فرمائی ہے وہ اعتراض اشکال نہیں ہوندے، دوجے پاسے بہت اعتراضات ہون گے جس طرح آگے جا کے میں دساں گا تمہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا اچھی بولو، قربان جاواں۔ حضرت حسین نے عرض کی تھی زید بن ارقم صحابی نو، کیا حضور دیا گھر والیاں حضور دے اہل بیت نہیں؟ انہاں فرمایا نساء من اہل بیت ہی۔ اگر شیعہ یہ روایت بیان کرے تو اس کو پوری بیان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں وہ تے اہل بیت، وہ ازواج نو اہل بیت سمجھتے کوئی نہیں، تے اس حدیث سے تو صاف آیا کر نساء من اہل بیت، یہ میں شیعہ دی کتاب ہے جو نقل کر ولکن اہل بیت ہی من حرم الصدقۃ بعضہ، وہ اہل بیت نہیں، لیکن حضور دے اہل بیت جنہاں نو حضور نے خصوصی ذکر کر کے تو اس لے ثقلین وچ رکھیا، وہ فرمایا من حرم الصدقۃ بعدہ، او نے حضور تو بعد جنہاں دے اوتے صدقہ لینا حرام ہے۔ بولو تو صحیح، وہ کیڑے نے؟ حضور تو بعد جنہاں واسطے صدقہ لینا، بولو تو صحیح، صدقہ کھانا جنہاں تے حرام ہے۔ قال ومنهم، راوی پوچھدا حضور تے او کون نے جنہاں تے صدقہ حرام ہے؟ ہن سنیا نے فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقہ، قال نعم۔ فرمایا جنہاں تے صدقہ لینا حرام ہے وہ علی پاک دی اولاد ہے، وہ عقیل پاک دی اولاد ہے، وہ جعفر پاک دی اولاد ہے، وہ عباس پاک دی اولاد ہے۔ عباس حضور دے چاچے نے، تو بولو مرے، عباس حضور دے چاچے نے، حضور دے جنے چاچے نے، جنے چاچے دی اولاد نے، چاچے پاک دی جنی اولاد ہے۔ فرمایا سارے اہل بیت
انہاں صدقہ لینا حرام ہے۔ مولا علی دے ایک بھائی سن جعفر تیار جڑے شہید ہوئے سن، حضور نے فرمایا سی میں جعفر نو فرشتیاں دے نال اڑدا ویکھیا، تا کر کے انہوں نے تیار آخر ڈنا تا کر کے جہاز نو آخر تیار۔ بولو بولو جعفر تیار دی اولاد فرمایا یہ بھی اہل بیت نے انہاں دے صدقہ لینا حرام ہے۔ مولا علی دے ایک ہور بھائی نے جنہاں دا نام عقیل ہے، یہ سارے مسلمان جنہاں دا نام عقیل ہے، فرمایا انہاں دی اولاد وہ بھی سارے اہل بیت نے، صدقہ لینا انہاں تے حرام ہے۔ ایک مولا علی ہو گئے گن لے ہتھاں دے، ایک علی پاک ہو گئے، ایک عقیل پاک ہو گئے، ایک جعفر تیار ہو گئے، ایک حضرت عباس ہو گئے۔ کنے ہو گئے بولو؟ یہ چار پاک تواڈے سارے امام شریعت دا اتفاق ہے، انہاں دی اولاد نو اہل بیت آکھیا جائے۔ وہ بولو مرو تے انہاں واسطے صدقہ لینا حرام ہے۔ تواڈی فقہ چے ہوئی، شافعی فقہ چے ہوئی، مالکی فقہ چے ہوئی، حنبلی فقہ چے ہوئی، یہ چار لڑیاں اہل بیت میں۔ بولو وہ گمراہی تے پھر گئی کہ صرف علی دی اولاد اہل بیت میں، وہ تے گئی سمجھ نہیں لگی یہ ہوئی حدیث ثقلین چکڑی چک کے تے رکھ دینی، فقط حسن حسین واسطے، مولا علی واسطے۔ یہ حدیث نال ظلم ہے۔ جسے بندہ کوئی حدیث بیان کر کے ان مطلب کرے گا، حدیث سے اگلے لفظ کہہ رہے ہونے رسول کے فرمان نال ظلم پہ کرنا۔ بولو تے صحیح، توجہ ہے سونے اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہن اہل بیت کنے پاک تے کنے پاکاں دی اولاد بن گئے؟ بولو چار۔ اج تو بعد یہ نظریہ گمراہی دا چھڑ دیں صرف پنجتن پاک تے اگوں انہاں دی اولاد یہ اہل بیت یہ نظریہ چھڑ دیں گمراہی ہے۔ یہ شیعہ دا نظریہ جڑا پاک رسول دا فرمان ہے وہ میں تینوں پورا سنایا، میں اون دے وچ ڈنڈی نہیں لکھیا شیعہ دی ایران دی کتاب وچ پیا جس طرح اس طرح سنایا۔ ہوں پنجواں طبقہ جڑے اہل بیت ہیں لیکن صدقہ حرام کوئی نہیں، گل سمجھی؟ بولتے صحیح عمریں۔ کئی علماء کہتے ہیں انہوں نے بھی حرام ہے۔ وہ کہڑے؟ وہ حضور دے ازواج مطہرات بیبیاں پاکاں حضور سرکار دی، انہاں دے اوتے صدقہ حرام کوئی نہیں۔ تواڈے اماماں دے نزدیک بعض امام ایسا کہندے نے کہ انہاں تے بھی حرام ہے، لیکن تواڈے فقہ دے چار امام جڑے نا وہ فرماندے نے انہاں تے صدقہ حرام کوئی نہیں، لیکن انہاں دے اوتے حرام ہے۔ تے اہل بیت وہ بھی ہیں، اصل وچ او نے جڑا انہاں نو اہل بیت حضور دے گھر والیاں نو اللہ نے قرآن وچ اہل بیت فرمایا ہے۔ تے آ جڑے نگ میں گنے نے حدیث شریف انہاں نو کملی والے نے اہل بیت فرمایا ہے۔
منکر قرآن جے قرآن دے خلاف چلے تاوی گمراہ ہے تے جے حدیث دے خلاف چلے اور سمجھ آئی کوئی نہ اللہ توجہ ہے ہوں سونے حدیث پوری سنان تو بعد ہوں آنے جو وچ لکھیا یہ تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنا حضور نے دو وزنی چیزاں دسیاں اس حدیث پہلی دسی اللہ دا قرآن بولو کی دسیا اللہ پاک دا قرآن کتاب اللہ اکبر فرمایا ہدایت اور نور دے فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ اللہ دی کتاب نو قابو پڑیا اگے جس لے آئیے نا اہل بیت انہاں نو ثقلین یعنی دو وزنی چیزاں ایک قرار دیتا لیکن ذہن میں رکھنا اس حدیث صحیح مسلم یہ نہیں فرمایا یہ تے فرمایا کہ میں اہل بیت دے بارے توانو اللہ یاد دیوانے وہ میری اہل بیت دے بارے اللہ تو ڈریا جے یہ دا مطلب کی ہے میری اہل بیت نو اذیت نہ دیا انہاں نال ظلم نہ کریا میری گل نہیں سمجھ ہوں تو آپ سمجھدار ہیں اذیت تے کسے مومن نو جائز نہیں ستانا تے ظلم کرنا وہ تے ہر مسلمان تے حرام ہر مسلمان نال کرنا حرام ہے کہ نہیں حرام تو اس موقع دے اوتے جیڑا کام عام واسطے حرام ہے وہ حضور کیوں اس موقع تے فرما رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ جان وہ سنگیو یہ سمجھ جان کہ یار انہاں نال خصوصی انصاف عزت تے احترام نال پیش ہونا اذیت تکلیف تے ظلم تے ستاون والے پاسے نہیں جانا میں اللہ تانوں یاد دلانا اپنی اہل بیت کے بارے ترائے بار حضور نے یہ فرمایا گل نہیں سمجھ لگی ہوں جی گل تنبیہ کرنے والی خصوصی توجہ حضور نے ایتھے یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت نو قابو پھڑیا جی میں قرآن دا فرمایا میری گل نہیں سمجھ وزنی دونوں نو فرمایا ظاہر بات عام مومن دا حق ہر مومن دوتے کہ نہیں مومن دے مومن دا حق نہ انہاں نال ظلم کرے نہ زیادتی کرے نہ کچھ ستاوے نہ حق مارے نہ کچھ کرے سارے ہر مومن دے مومن دا حق لیکن وہ حضور پاک دے رشتہ دار نے حضور دے تعلق دار نے تو اوتھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے زیادہ زور دیتا ہے لیکن اس روایت یہ نہیں
کہ انہوں بھی قابو پھڑیا جی بالکل تے ایدے وچ ہر صورت وچ ہدایت تے نور تے قابو رکھیا جی نا ہدایت نور تے قابو رکھن دا حکم قرآن ہے قرآن واسطے کیوں ہے دسیا کہ ہن جڑے ہیں اہل بیت اصل ہدایت رب نے رکھی ہے قرآن اصل نور قرآن ہوں اہل بیت انہاں وچ ہدایت دے نور کدوں آنا ہے جدوں یہ لگ جان گے قرآن دا توجہ ہے قرآن یہ تو ہدایت جدا نہیں ہو سکتی اہل بیت سارے دے سارے انہاں تو بھی ہدایت جدا نہیں ہو سکتی سارے دے سارے گل سمجھ سارے دے سارے ہاں کئیاں تو ہو سکتی لیکن ہن حضور نے تاں کر کے فرمایا ادھر ہدایت تے نور جی جیڑا اہل بیت چوں او دے نال رہے تے اے ہوے گا ہدایت تے نور والا خیال رکھیا جی جیڑا اے دے تو ہٹ جائے گا ہدایت نور تو خالی جس نے ہدایت نور تو خالی ہوں تو تسا ہٹ جائے جی تا کر کے قرآن دا فرمایا دامن ہمیشہ پکا رکھیا جی ہاتھ لیکن اہل بیت وہ مشروط قرآن نہ رہن گے بول دے نہیں جو اس شیعہ نے توجہ ہے سونے اس موقع پہ شیعہ نے اس نے بیان کیا میں دسنا کہنا ثم الذين وقع الحق عليهم منهم انما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله هم الذين لا يفارقون الكتاب الى الحوض ويؤيده الخبر السابق ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم کہندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے فرمایا ہے یہ قرآن تو جدا نہیں ہون گے حوض کوثر تے میرے کول آون گے لیکن یہ روایت جڑی او بیان پہ کردا میں او دے وچ پہ کردا مسلم وچ کوئی نہیں تو کہندا اس تو مراد وہ نے جڑے اللہ دے دین دے پورے سچے کتاب و سنت دے عالم یہ آکھے ہیں جنہ جدا نہیں ہونا قرآن تو کیوں کہ وہ حدیث سے جو آ گیا دوسرے لفظ ہیں کہ انہوں نے تعلیم نہ دیا جی وہ تے تو بڑے عالم نے تو بڑے عالم دے تائی ہون گے جو کتاب و سنت دا سب نالوں زیادہ علم رکھن لہذا ہوں اتنے نقطہ سمجھانا سمجھاواں اللہ سنو اصل فضیلت اللہ دیاں صفتاں کیونکہ اصل شان او دی ذات او دی صفات شان او دے ہن
صفت شریف جتھے آوے گی انہوں فضیلت لبے گی. اصل ہون حضور نے قرآن کا نام کیوں لیا؟ دسن کہ فضیلت اصل علم دیے جڑا قرآن بولو تو صحیح طرح کی حضور نے دسیا اصل شان کے لیے علم دی قرآن نہ کر کے حضور نے انہوں پہلو رکھیا. ہوں جس اصل فضیلت علم دی تو ہوں سانو سبق مل گیا وہ جھلیو کیونکہ اصل شان ہے علم دی. لہذا تسا علم نال رہنا جے سجدہ کو ملے تو سجدہ نال رہنا جے غیر سجدہ تو ملے تو پھر غیر نال رہنا. توجہ ہے سونا اس گل نو پھر سمجھے انشاءاللہ. توجہ ہے سونا حضور نے جو فرمایا کتاب اللہ دی کتاب اللہ دی کتاب تو علم ہے بولو تو صحیح. میں اپنی فکر دے حوالے نال بھی گل کر کے پھر اس طرف لوٹ آنا. حضور نے سارے بیان کرتے ہیں. حضور نے کتاب قرآن دا ذکر فرمایا تے اہل بیت دا ذکر فرمایا. بولو تو صحیح. حضور نے انگریز دی کتاب تے انگریزاں دا بھی ذکر کیتا. کڈے بھڑوے نے پڑھن تے اے حدیث کتاب اگو انگریزی رکھن قرآن نہیں آؤں. قرآن آؤں کی قرآن پچدا ہی نہیں اور دلیا منافقت کرنا. حدیث رسول قرآن اہل بیت آیا تو قرآن چھڑ کے انگریز دی کتاب اہل بیت چھڑ کے یہودی کتے نے مگر چلوتا ہے. شرم کا حق سبحان اللہ. لہذا ایسی حدیثاں پڑھنا کسی سکولی کتے کا کام نہیں ساڈا ہی کام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، امام الغیرت، سراپا غیرت، غیرت در غیرت، سر غیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، پیر خواجہ محمد شفیع لاجپت، بڑے حضرت صاحب، چھوٹے حضرت صاحب، آستانہ یا فرید آباد شریف. ادھر ویک سجنا جو ناچیر نے مطلب کڈیا ہے ایک عام بندے دا حوالہ نہیں دین لگا. امام حکیم ترمذی ایک ہے ترمذی سنن ترمذی حدیث کی کتاب والے ایک انہاں دے دور دے ہور انہاں نو حکیم ترمذی آکھدے نے. او بھی محدث تے فقیر صوفی فقیر اللہ دے سن. حکیم ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری تے اس دور دے بندے نے محدث نے آپ سرکار نے اس حدیث سے کلام کر دیا جو فرمایا میں انہاں دی کتاب چوں نہیں فیض القدیر عبد الرؤوف مناوی رحمہ اللہ دی کتاب چوں بیان پہ کرنا وا. انہوں نے اس امام حکیم ترمذی کی بات لکھی. آپ فرماندے نے والمقال الحکیم والمراد بعترته هنا العلماء العاملون اذ هم الذين لا يفارقون القرآن.
اما نحو جاہل وعالم مخلط فاجنبی من هذا المقام. فرمایا جڑا حضور نے فرمایا میں دوسری وزنی چیز دوسری بھاری شے اہل بیت چھڑ چلے آواں. فرمایا اس تو ہر اہل بیت نہیں صرف عالم نے تے او بھی با عمل. لفظ نہیں والمراد بعطرته هنا اس حدیث کے اندر عطرت تو مراد اولاد تو مراد کون نے؟ علماء العاملون علماء نے بے عمل عالم سید نہیں عالم بھی ہو جڑے عاملون با عمل نے. اگے فرمایا کیوں؟ دلیل کی اذهم الذين لا يفارقون القرآن. فرمایا وہی اولاد رسول دی وہی حضور سرکار دی اہل بیت جڑے عالم با عمل نے وہی نے جڑے اللہ دے قرآن تو جدا ہوندے ہی نہیں. اما نحو جاہل وعالم مخلط. فرمایا جیڑا جاہل اہل بیت چوں جیڑا جاہل وعالم مخلط یا عالم لیکن گڑبڑ کیتی رکھدا ہے گمراہی بھی لڑائی رکھدا ہے یا بد عملی لڑائی رکھدا ہے ایسا عالم مخلط. فرمایا فاجنبی من هذا المقام او اس حدیث شریف تو بہت پراں کھڑا ہے. حدیث رسول جو آمدہ ہی نہیں. اور مرے بول دے صحیح مرے آ جڑے فدواں تین فدو لایا ہے نا سید جاہل عالم مخلط سیداں دا تو سارے نو بنا کے مقدس بہ جاندے. قرآن ساڈا تے اسی قرآن دیاں قرآن ساڈے تے اترا. شرم کر کیا بھوک رہا ہے؟ تیرے تے نہیں اتریا پاک محمد تے اتریا بغیرت بھوک رہا ہے. قرآن تو مولا علی نہیں کہہ سکتے مجھ پر اترا ہے. دلیا بھوکی جانا شرم کفر بکی جانا وہ دلیوں رسول پڑھنے میں چکر پہ گئے. کتنی لانتی وہ امت ہے جنہوں نے اشارے کنایا میں وہ اپنے رسالت کے دعوے پک کر دیں تو سب نہیں لگے جاتے. صدقے جاواں انہاں بزرگاں تو جنہاں پہلو ہی حدیث دیاں رمزاں تے حقیقتاں کھول کے سن سمجھا دیتی. انہوں نے پتہ نہیں سی اہل بیت فرمایا حضور نے دسیا کہ قرآن تو جدا انہیں نہیں ہونا جنہ نہیں ہونا پھر انہوں دی گل ہوئی جڑے قرآن تو وکھرے ہو کے بیٹھے نے جو ہوتی نہ شیطان نال بیٹھے نے اہل بیت جو قرآن نو چھڈ شیطان نال بیٹھے قرآن نو چھڈ یہودی نال بیٹھے قرآن نو چھڈ بے غیرتاں نال بیٹھے. آپ فرماندے نے فاج نبی من هذا المقام رسول اکرم دی حدیث تو پرا کھلوتا ہے. رسول دی حدیث ہوے تو دور ہے وہ حدیث رسول تو دور ہے. حدیث رسول دے اندر صرف وہی اہل بیت ہوندے نے جڑے اللہ دے قرآن دا دامن کبھی نہ چھڈن. یا رسول اللہ حق یار زندگی میں فرماندے نے اگلے گل لفظ سنے ہوئے لفظ سن وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِلْأَصْلِ وَالْعُنْصُرِ عِنْدَ التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ وَالتَّخَلِّي عَنِ الرَّذَائِلِ. فرماندے نے اصل چنگا اس لیے ویکھی دے جس لیے فضیلتاں کول ہون
فضیلتاں کول ہون یعنی فرمایا میاں اصل چنگی اسلے ویکھی دیے جسلے کام چنگے ہوں جے کام چنگے نہ ہون تحلی بالفضائل نہ ہو تخلی عن الرذائل نہ ہو کیا مطلب ہو فضیلتاں حاصل نہیں کیتیاں پہلے کرتوت چھڈے نہیں پھر اسلے اصل چنگے نہیں ویکھی دے پھر ہر کوئی پیڑا کر کے تے پراں سٹ دیندا جا پراں مارو جسے سید کسی دی عزت نو لٹے گا انہیں نہیں آخنا تو اہل بیت جو مرضی کر پاک رسول نے فرمایا اشارہ دیتا ہے او میری اہل بیت وچوں جڑے قرآن نال رہن گے یہ ہوئی نے جنہاں دے بارے تانوں دس رہا میں انہاں دا خیال رکھیا جے ہوں اصل فضیلت کے لیے علم دی کیوں حضور نے دسیا میں قرآن چھڑ چلیا یہ اصل وزنی چیز یہ ہوئی ہے یہ بڑا جے یہ ہدایت تے نور پہ ہوں حضور نے دس دیتا بھی اصل شے علم ہدایت والا نور والا علم اصل شے علم گل سمجھی ہوں مولا علی تینا پاکاں دے گھرانے نے پاک رسول دا فرمان جدو سمجھا ہے ساڈے آقا نے فرمایا اصل علم اصل سید نہیں لہذا جتھے علم لبے گا اساں ادھر ہی جاواں گے بھاویں سید کول ہوے بھاویں کسے ہور کول ہوں میں دسنا وا امام زین العابدین سید ہیں کہ نہیں میں دسنا وا انہاں علم سجدہ کول نہیں لیا انہاں غیر سجدہ کول سعید ابن مسیب کول لیا کسے پوچھیا حضور سید ہو کے کدھر جاندے جے علم لین واسطے کدھر جاندے جے انہاں کول علم لیندے جے فرمایا جاہلا علم جتھے بھی لبے اوتھے ہی جانا پیندا توجہ ذرا سونے بول اچھی آواز نال سبحان اللہ او سجنا اہل بیت پاک رسول دے زبان مبارک دے نکلے لفظاں دی رمزاں سمجھن والے انہاں آخیا ہے رسول ساڈے دس دتا اصل قرآن اصا بعد ہوں ویکھاں گے قرآن دا علم جتھے ہوے گا اسا اوتھے ہی جانا اسا سید نہیں ویکھنا اسا علم والا گھرانہ ویکھنا امام زین العابدین غیر سجدہ دے شاگرد امام زید غیر سجدہ دے شاگرد امام جعفر صادق غیر سجدہ دے شاگرد بلکہ سن ہن بڑی گل کرن لگا تاکہ کھوٹے دماغ دے وچ بھی آ جاوے تیری شرع دے چار امام نے چارے سید کوئی نہیں میرے علی بھی انہوں نے مندا ہے جتھے سید ویکھن دا ہدایت والا
انہاں پاکاں نو مندا ہے حالانکہ وہ سید نہیں. کیوں؟ نبی نے دسیا سی پہلی شے قرآن ہے، یہ ہوئی علم تے ہدایت دا امام ہے. کیا بات دسو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہیں. امام زید بن علی بن حسین بن علی وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہیں. اور ابو حنیفہ ایک فارس کا بندہ ہے، عربی بھی نہیں، عربی بھی بول مر رہے ستیا بولتے سے عربی بھی نہیں، فارسی ہے، اجمی ہے، عربی نہیں. وہ تو سید بھی کوئی نہیں، کوئی نسبت سید نہیں. لیکن اس وقت لے کے اج تک سیدہ نو ابو حنیفہ نو امام مننا پیا. پاگل نے سارے چار فقہ دے ساری دنیا منن والی یہ ساری پاگل نے انہیں حدیث رسول نہیں سمجھ. بولتے صحیح اتوں ہی پتہ لگ گیا جس راوی نے یہ مکالا ملیا ہے نا وہ جی حضور نے فرمایا اے میری اہل بیت وہ انہاں نو کوئی سکھایا جے نہ انہاں تو گاہ نہ ودیا جے انہاں تو پڑھیا جے انہاں نو پڑھایا جے نہ ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کسی راوی بغیرت نے مکالا ملیا ہے وہ تینوں شرم نہیں آتی مکالا کی پہ ملنا ہے. جے انہاں نو پڑھانا کسے نہیں سی تے پھر امام زین العابدین ایویں گئے کھڑے نے دوجیاں دے گھر. تو ساڑا لگنا یہو جہ فدو راویاں نو اساں نہیں مانتے. اور میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری گل سناوے تانوں آکھے نبی دا حدیث ہے تے سندیاں تواڈے اندر کراہت آوے دل انکار کرے رونگٹے کھڑے ہو جان تسی طبیعت پریشان کر بیٹھو تواڈا دل نہ منے محمد نے فرمایا وہ میری حدیث نہیں ہو. فرمان رسول ہوئے انہوں مومن دا دل ٹھر ٹھر کے منتا ہے. ایڈا وڈا جھوٹ سارے سجدہ گئے. دس ہوں میرے علی کیا کھڑا ہے پیر سیال کو سیال جٹ وہ سید تے سید کیا کھڑا ہے. کیا میرے علی نو بھی حدیث سمجھ بولتے صحیح مرے. یہ ساری خدائی نو کوئی نہیں ہے. خدا دی بوئے سن میں چشتی صوفیاء جن نے نا بابا فرید ہوری ہو گئے تھے سارے خواجہ اجمیری تو لگا جا یہ سارے حضرت حسن بصری تو فیض لیندے نے تے انہاں فیض لیا مولا علی تو. بولتے صحیح ذرا اونچی. ہوں تیرا بابا فرید تیرا خواجہ اجمیری قطب الدین بختیار کاکی نظام الدین اولیاء سونا پیر صابر کلیئر سونا کے سلسلے دے سب ولی انہاں سارے حسن بصری تو لیا تے حسن بصری لونڈی دی پتر لونڈی دے پتر نے کیڑے پتر نے اب بول دے نہیں مرے.
جی سجدہ تو باہر علم نہیں سی تے لونڈی دے پتر کول کیویں آ گیا؟ اچھا لونڈی پاک اونوں کہندے نے جیڑیاں پرانیاں جنگاں ہوندیاں سن نا، انہاں جنگاں دے وچ پہلا مسلمان لوگ اعلان کرتے سن جا کے جتھے حملہ کرتے سن لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، جو حق ساڈے ہون گے وہی تواڈے ہون گے. جے نہیں سن پڑھتے تو جنگ کرتے سن. اتنے پھر قرآن فرماندا ہے اما من بعد و اما فدا. پڑھ لو پھر جس بندے نو غلام بناؤ وہ تہاڈا بردا تے غلام، جیڑی عورت آ جائے وہ تہاڈی لونڈی. کیوں کیوں بغیر نکاح حلال ہے لیکن کیوں؟ ہن اتنے نقطہ تین سمجھا تاکہ سکولی کھوتا ذہن جڑا نا سکولی کھوتا ذہن انہوں سمجھ آ جائے. توجہ ذرا کیوں اسلام نے کیوں انج درجہ سٹ دیتا؟ وکدے تے ہیں ڈنگر تو بندے پھر وکنے شروع ہو گئے، چاہے بندہ ہے تے چاہے بڈھی ہے. ایڈا رتبہ کیوں ڈگ پیا؟ بزرگ امام نے لکھیا مخلوق سن خدا دی، اگلے جا کے خدا دا اعلان سنایا، اپنے مالک دا اعلان سن کے جڑے نہیں پچھان سکے ہیں اے جانوراں دے نال دے ہو گئے نے. رقیق توجہ وہ جڑے بردے وکدے سن نا لونڈی غلام، عربی چونوں آکھدے رقیق. رقیق دا معنی ہوندا ہے پتلی تے کمزور چیز. کیوں اس انہاں نو رقیق آکھیا گیا؟ جے پہلی آواز سن کے رب دے اعلان دی تے کلمہ پڑھ لیندے اپنے خالق مالک نو پہچان لیندے تے پھر تے انہاں تگڑے انسان رہنا سی. ہن انسانیت انہاں دی کمزور ہو کے تے جانوراں نال رل گئے نے. لہذا ہن تواڈے مسلمانوں رحم و کرم تے نے، تسی چاہو تے انہاں نو آزاد کر کے تے پورا انسان بناؤ. ہائے 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 تسی چاہو تے رکھو. ہن سمجھ لگی لونڈی غلام کیوں ہوندا؟ تو وہ تے بی بی سی لونڈی حسن بصری سونے دی اما جی تے ہے لونڈی وہ بادشاہ بن گیا ہے لونڈی ہے اجمن عربی نہیں تے پتر وچے سید تے وچے کی او ہو بابا فرید فاروق اعظم دی اولاد انہاں ساریاں دا او مرشد بن بیٹھا ہے. بولتے صحیح مرے. انہاں ساریاں دا مرشد بن بیٹھے. کیوں بن بیٹھے؟ او علم جڑا نور ہدایت اللہ کے محبوب نے فرمایا سی، اللہ دی کتاب وچ نور ہدایت انہاں نور ہدایت لے آئے. جیڑا بھی لے لوے گا ہن بھاویں سید او بھی او دا محتاج ہو جاوے گا. بولو خدا دا بندہ. اور سونیا تو قسم ذات دی کر کے آنا 1400 سال دی تاریخ پٹ حقیقت تینوں ایویں دسے گی. جے سید نور ہدایت لے کے بہ رہا ہے تو پھر باقی برادریاں اندر اگے بیٹھیاں نے پیر گوڈے مدے مار کے. جے کسی ہور برادری دا وہ نور ہدایت لے بیٹھا اور جنہوں اللہ کے محبوب نے پہلے نمبر تے رکھیا سی قرآن کہہ کے ہائے 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 تے پھر تاریخ پٹ تینوں سید بھی اتنے گوڈے مودے مار کے بیٹھا دسے گا تے ہر کوئی دسے گا. 4 اماماں دی مثال دتی ہے بول تے صحیح.
اتے پھر بلے نو سمجھاؤنا بلے نو سمجھا ہر کسی نو کہنا پیندا ہے ہر کسی نو کہنا پیندا ہے اے تن میرا یارا چشی ہوئے تن میرا یارا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا سید کہہ رہا ہے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ لکھ چشمہ چشمہ لولو دے مٹی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجا مرشد دا مرشد دا مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا امام حکیم ترمذی فرما رہے ہیں فیضا کان العلم النافع فی غیر عنصرهم لازم اتباعه کائنا ما کان فرمایا جس نے نبی پاک نے اصل علم دسیا ہے سجدہ نو اہل بیت نو اس دی فرا دسیا ہے اصل علم فرمایا ہن اساں ویکھاں گے علم نافع کتھے فائدے مند علم کتھے جتھے ہوے گا سانو او دی تابعداری ضروری ہے سجدہ دی تابعداری پھر ضروری نہیں او بول دیو تا کر کے ادھر ویگ جھلا تیرے چار امام کنے مسئلے نے جنہ کنے مسئلے نے جڑے مولا علی دے انہاں چھڑ دیتے تے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تے انہاں نو لے لیا کیوں لیا کیونکہ وہ سمجھدے نے ہائے 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 کہ اصل علم ہوں میں لطیفے کی گل سنا وا تم صحیح حدیث صحیح ایک حضرت نے تابعی نے عبیدہ سلمانی کی نام ہے عبیدہ سلمانی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں بے امہات الاولاد ام ولد ایک لونڈی ہوندی او دی بے دا مسئلہ ہے مولا علی انہوں نے اگے بیان فرمایا مولا علی نے فرمایا ابو بکر عمر ان کہندے سن تے میں اس لے
انہوں دے نال سن تے ہن میں انج کہنا ابھی دا سلمانی اگوں بول پائے انہاں آخیا سیدھی گل ہے اساں او مسئلہ لواں گے جے تسی انہاں نال جے ہن تسی کلے جے تے کلیاں دی گل انہاں دے اگے ساڈے نہیں چنگی پئی او بول وا فدوا بول مرے تو سمجھتے صحیح گل مولا علی خلیفے نے خلافت دا دور ہے اپنی خلافت دے دور وچ بیٹھ کے فرماندے ابو بکر عمر دے دور وچ میں انہاں دے نال سا کہندا سا میں لیکن ہن میں ان کہنا انہاں کیا حضور تسی ہوو انہاں نال تے پھر دو ہو گئے نا ہن او کلے اسی کلے دی گل منن دی بجائے او گل منیے جے وچ تسی کٹھے تے او سانو چنگی لگدی ہن مینوں سچی دس انہاں علی جیسے سید نو اوتھے چھڈ دتا وہ بول تے صحیح ہو مرے پر علم نو نہیں چھڈیا ہائے 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 معلوم ہویا حدیث رسول دا مطلب سارے اوویں ہی سمجھدے نے جویں میں نا چیز تانوں دسدا پیا آئیے سمجھ کوئی نہیں میں حیران ہونا شیعہ لکھتے پہنا کہ جی حدیث حضور نے فرمایا اہل بیت نو پڑھایا جنا میں کہ ویکھ لیا جی جی تواڈے گھر آئیے تے تسی ہن کئی سجدہ نو شاگرد بنا کے بیٹھے ہو تے پھر تے دا مطلب یہ نکلا رسول دے مقابلے چ آپ بیٹھا حدیث کا مانا کریے کہ خود ہی پھنس کے بہ جائیے وہ بولتے صحیح مرے یہ کوئی حدیث نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی حدیث جھوٹ 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 اور میں تمہیں سنانا ذلت اور لغزش ہو گئی ہے کچھ ساڈے اماماں تو بندے وڈے نے تو پھسلتے وڈے ہی ہوتے چھوٹے نے کی پھسلنا وہ تو نیرا وہ تو ہے ہی پھسلیا ڈگیا وہ تو پہلو ہی ڈگیا پیا وہ میری گل نہیں سمجھے ساڈے ایک بہت بڑے امام نے مغرب کے علاقے دے مالکی مذہب دے ابو العباس قرطبی یہ قرطبی دو مشہور نے ایک ابو العباس قرطبی ایک ابو عبداللہ قرطبی ابو عبداللہ قرطبی شاگرد نے ابو العباس قرطبی استاد نے ابو عبداللہ قرطبی دی تفسیر مشہور ہے ابو العباس قرطبی دی شرح مسلم مشہور ہے المفہم اس چنا گل لکھی اگوں نقل چکیتی ہے فیض القدیر والے انہاں دی میں سمجھنا عادت شریف ہی ہوندی جو ویکھدے نے ادھر ادھر مال پائے چک کے اپنی دکان سے رکھ لیندے نے اگوں اللہ دے بندے ویکھدے نے بھی شاید خیر گل انہاں کول بھی تے پھر لغزش ہو گئی ہن انہاں کی لکھیا هذه الوصية وهذا التعقيد العظيم يقتضي وجوب احترام آل النبي وأهل بيته وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم جزء منه فإنهم أصوله التي نشأ منها وفروع التي تنشأ عنه كما قال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ومع ذلك فقال أبوها بنو أمية اب یہاں سے لفظ فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته فضاخج لهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه اللفظ حدیث میں سنا دیتی ہے حدیث کا مطلب بھی سنا دیتا ہے
ہوں ابو العباس قرطبی اللہ اپنی لغزش وہ دکھا رہے ہیں، آخر جی حضور نے دے فرمایا میری اہل بیت کا خیال کرے جی، لیکن بنو امیہ نے مخالفت کی تھی حضور دی، انہاں نافرمانی کی تھی، انہاں اہل بیت نال انج کیتا او کیتا ہے کیتا او کیتا، حضور دے سامنے پیش ہون کے تے کی جواب دینا؟ میں ناچیز نے فیض القدیر دے حاشیے دے اوتے جو پڑھ کے لکھے ہے، انہاں کہ فقابل بنو امیہ، میں نے کہا اللہ بل جميع الصحابہ واہل البیت من دونهم حيث اجتمعوا على استخلاف ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ وهو المستعان عند بلیۃ هذا الكلام، والله مثل هذا الكلام فيه تشيع يفضي الى مفاسد لا تتناهى۔ افسوس ہے حضرت اور ٹور پین کیڑے مانے جی یہ مطلب جی میں حضرت تو پھر تے پہلی زیادتی صحابہ اور اہل بیت تو اس لیے ہوئی جس لیے انہاں ابو بکر نو چنیا، عمر نو چنیا، عثمان نو چنیا، اہل بیت نو چھڑ کے باہر پہ جانا۔ پھر بڑی زیادتی ہوں میں انہوں نے پوچھنا حضرت ابو العباس قرطبی بنو امیہ یاد آ گئے، حضرت طلحہ زبیر اور اما عائشہ جمل میں کیوں یاد نہ آئی؟ بولو تو صحیح طرح وہ اگر امام نے تو فدو ایسے بھی کوئی نہیں۔ ہاں جی ہم بھی نہیں لوگوں کے کلام کی خدمت کر کر کے اتنا ذہن رکھتے ہیں کہ سانو پتہ لگ جاتا ہے حضرت کی لکھی جاتی ہے۔ ایاکم وذلۃ العالم، ہم عالم کی لغزش کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور سمجھ نہیں آئی گل بھی ہوں تسی خود سمجھدار ہو، بنو امیہ تے حضرت مولا علی اہل بیت انہاں دی تے خالی لڑائی نہیں ہوئی، وہ لڑائی تے اس تو پہلا حضرت طلحہ دی ہوئی، حضرت زبیر دی ہوئی، مولا علی سرکار والے مقابلے اتو اما عائشہ پاک نے۔ ہوں عائشہ پاک خود اہل بیت چوں نے، انہاں نوں کہندے نے قرآنی اہل بیت، بولو تو صحیح۔ ہوں طلحہ زبیر کا نام کیوں نہیں جی لیا، بنو امیہ دا لیا جی کہ انہاں مقابلہ کیتا ہے اہل بیت نال، اس تو پہلا تو مقابلہ ایک اور ہو چکیا سی، کیوں جناب کی بات کا رواج نہیں ملتا تھا؟ بڑے لوگ سن تمہیں پتہ ہے وہ عشرہ مبشرہ چنے وہ حضور دے گھر والے مومنہ دی ماں نے، تو کیوں نام نہیں لیا انہوں دا؟ پھر بنو امیہ دا نام لیا ہے، یہ بنو عباس دا نام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے یہ بھی اہل بیت چنے، بنو عباس حضور دے عباس آیا جڑے چار گنوائے نے انہاں وچ عباس پاک دی اولاد نہیں، تے عباس پاک چاچے حضور دے انہاں دی اولاد جڑے خلیفے بنے نے انہاں نوں کہندے نے بنو عباس، تے بنو عباس نے حسن حسین پاک دے نال اولاد نال انہاں جو کیتی وہ یاد نہیں آئی، بنو امیہ نوں اگے چ رکھے۔ کیا تاریخ نہیں جانتے تھے کیا؟ یہ ہم بچے جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ادھر ادھر کے اثرات بعض اوقات غالب آ جاتے ہیں، ان کے غلبے سے یہ لغزش ہو گئی،
یہ گمراہی تو نہیں کہیں گے لیکن لغزش ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر میرے جیسا ایک ادنا سا بچہ ان کے سامنے بیٹھا ہوتا اور یہ تنبیہ کرتا تو وہ فوراً توبہ کرتے کہ یار بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ کیا لکھ بیٹھا ہوں. پھر جدو بنو امیہ پہ آخر جے وہ تو عثمان غنی بیچنے، حضرت معاویہ بیچنے، انہوں نے آخر جی قیامت والے دن رسول دے مقابلے چاہن گے تو کی کرن گے. حضرت جی تمہیں پتہ نہیں 4.5 امام کا اتفاق ہے. حضرت معاویہ جنتی نے، حضرت معاویہ مومنا دے ماموں نے، حضرت معاویہ وہ بھی اپنے حق دے علمبردار نے. امام چاروں کا فتوا ہے حضرت معاویہ سرکار دے بارے غلط زبان نہیں کھول سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. امام محمد فرماتے ہیں کتاب السنہ، تاریخ دمشق، اسناد صحیح. جنہیں مزید ویکھنا ہوئے میری کتاب جیڑی ہون آنی ہے بیعت یزید، اس دے اندر ساری روایتاں وچ وہ آنی ہے تقریباً 500-600 صفحے. ہاں جی، جویں جویں کوئی بولتا جاوے گا اساں اوویں اوویں کھلر دے جاں گے. کوئی بول پیا تو وہ شامت آ گئی، وہ خیر نہیں. ہاں جی ہوں لگوٹا ہی چھڈ کے بچا. کیا بات، کیا امام احمد آپ سرکار کو پوچھا گیا کوئی بندہ حضرت معاویہ نو ماما نہیں کہندا، حضور دی امت کا ماما نہیں کہندا، آپ کے بارے کوئی غلط خیال رکھ لے، آپ نے فرمایا اندر دا بھیڑا ہے یہ پیچھے نماز نہ پڑھیا جڑا تھوڑی جی زبان آپ نے فرمایا اساں دیکھنے معاویہ معیار صاحب ہے، اساں ویکھنے جڑا معاویہ نو ادب تے شرم دیاں نظراں نال ویکھے اساں سمجھنے نبی دے سارے صحابہ دا ادب کرنا. جدوں اساں ویکھنے کوئی شوق تے بے حیائی دے تیزی گستاخی دے بے ادبی دیاں نظراں نگاہاں نال حضرت معاویہ ول ویکھدا ہے اساں سمجھ لینے اے سارے نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے. حضرت اگر اہل بیت کے مقابلے میں آنا بہت بڑی گستاخی ہے اور سیدھا جہنم لے جائے گا تو مہربانی کریں پھر حضرت اما عائشہ سے فتویٰ جاری کریں اور نیچے تک پھر چلے آئیں. نہ بنو عباس کو چھوڑیں اور نہ ہی ان کو چھوڑیں جو آپس میں اہل بیت نے کیا. انہوں نے بھی رسول کے فرمان کا لحاظ نہیں کیا پھر ان کو بھی پکڑ لیں. سمجھ نہیں آئی بات. کئی بار سنا چکے ہیں خلیفہ منصور عباسی، حضرت ابراہیم، حضرت محمد سن بصرے، ابراہیم سن مدینے، انہاں دے ابا جی قبلہ سن حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سن حسن پاک دی اولاد، حسن پاک اگے پھر حسن دی، حسن پاک پھر اگلے حسن دی، حسن اگوں مولا علی دی. پڑھ کے انہوں منصور عباسی سرکار نے
پھڑ کے جیلاں چھٹیا، جیلاں تڑفا تڑفا کے ماریا، کھانا پانی نہیں دتا۔ 5 سال ابراہیم رولتے رہے نے دوسرے ملکاں، کدی ہندوستان، کدی کتھے کدی کتھے کدی کتھے۔ پھر ہوں یہ حضرت عبداللہ دے پتر سن، 2 بھائی سن، ابراہیم تے محمد، تے حضرت عبداللہ جڑے نے امام حسن دے پڑپوتے نے۔ ہوں سمجھ لگی؟ بول مرے تے تڑفا تڑفا کے ماریا ہے۔ یہ نظر نہیں آیا ابو العباس قرطبی سرکار میں؟ انصاف اچھی چیز ہے، بے انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ہوں آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی کہے یار حدیث اہل بیت آیا وہ چنگے مندے تو کوئی نہیں آیا، وہ تے امام حکیم ترمذی تے فلانا فلانا جڑے حوالے سنا بیٹھا تے جڑیاں گلاں سنا بیٹھا، یہ تے پھر خلاف ہو گیا۔ تساں کتوں کڈ لئیاں؟ یہ تے سارے چنگے مندے وچ نے۔ میری گل نہیں سمجھ رہا؟ ہوں یہ جواب دیں۔ کسے فرقے مذہب دا آن کے سوال کرے، کسے فرقے دا، اگر میں اسی ویلے 2 لفظاں منہ دے وچوں خود اے دا جواب کٹا کے تے میں او دے منہ نو بند نہ کراں، میں مجرم۔ کسے فرقے دا آ جائے، پہلے تو میں علمی الفاظ بولوں گا۔ تمام امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ حدیث مصروف عن الظاہر ہے، متأول ہے، علمی لفظ۔ ہوں دیسی لفظ مطلب کی؟ دیسی لفظ مطلب یہ اس حدیث دا ظاہری جو معنی مطلب تساں سمجھتے ہو یا عام بھی سارے بچے نے، ایک نہ شیعہ دے نزدیک انجے، نہ وہابیاں دے نزدیک انجے، نہ سنیاں دے نزدیک انجے، نہ مرجائیاں دے نزدیک انجے، نہ کسی ہوری دے نزدیک۔ ارے بھائی کیوں؟ ادھر دیکھو، شیعہ مذہب والے امام حسن دی لڑی نہیں، وہ سمجھتے نے شیعہ کہ 12 امام نے اور 12 دے 12 امام حسین دی لڑی وچ نے حسن دی لڑی جیڑی انہاں دے مقابلے چ امامت دا دعویٰ کردی رہی ہے، وہ سارے زندیق کافر تے ملحد۔ شیعہ مذہب کی سب سے دنیا میں بڑی لمبی اور معتبر کتاب ہے بہار الانوار باقر مجلسی، جس کو خمینی کہتا ہے یہ ہمارا بااعتماد بندہ ہے۔ توجہ ہے سنیو؟ اب ایک لفظ ذرا سنا جائے۔ ان ابی عبداللہ معانی الاخبار کتاب ہے، اصل اس کا حوالہ ہے اس میں، یہ جلد نمبر 11 ہے، نیا چھاپا ہے، صفحہ نمبر 79 ہے۔ معانی الاخبار کے حوالے سے لکھ رہا ہے، کنا عند ابی عبداللہ علیہ السلام فذکر زید ومن خرج معه فهم بعض اصحاب المجلس يتناولوا فانتهى ابو عبد الله قال ما ليس لكم ان تدخلوا فيما بيننا الا بسبيل الخير انه لم تمت نفس منا الا وتدرك السعاده قبل ان تخرج ولو بفواق ناقه قال وما قلت قال وما فواق ناقه قال حلاب۔ پھر وہی معانی الاخبار، توجہ ہے؟ بولو تو صحیح۔ ترتر حمران کہتا ہے، ثم قال امام ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا، یا حمران مدل ممتر بینک و بین العالم، قلت یا سیدی بل ممتر، فقال انتم تسمونه خيط البناء فمن خالفكم على هذا الامر فهو زنديق، فقال حمران وان كان علويا فاطميا، فقال ابو عبد الله وان كان محمديا علويا فاطميا۔
لکھا ہے کہ جڑے تساں 12 امامیاں دے مقابلے وچ آن وہ پکے زندیق نے انہیں آخیا حضور پاویں وہ علی دی اولاد دے فاطمہ دی ہوے آخیا پاویں محمدی ہوے علوی ہوے فاطمی ہوے جڑے تواڈے مقابلے چ آ گئے وہ پکے زندیق تے کافر نے. یہ مطلب یہ نکلا شیعہ مذہب والے ایک لڑی اس حدیث داخل کی دوسری لڑی کٹ کیوں کٹھی حسن علی لڑی آخر 12 دے مقابلے چ رہتے 12 دے مقابلے چاہے تو کافر ہے وہ تھوڑا ہی کافر ہو گیا. ہوں آ گیا وہابی جڑے سنی سید نے انہوں نے وہابی کی سمجھتے ہیں؟ بولو تو صحیح مرو کی سمجھتے ہیں؟ مشرک. وہابی سنی سجدہ نو کی سمجھتے ہیں؟ مشرک. تے جڑے بریلوی نے یہ وہابیاں شیعہ تے مرزائیاں سجدہ نو کی سمجھتے ہیں؟ پکی گل. یہ پھر یہ مطلب نکلیا بھی سارے حدیث نو چھان کے رکھے ہر کسی نے اپنے مطلب والا اندر واڑیا جڑا اپنے خلاف سید انہوں باہر چ کڈیا تے چلیا پھر من لے سارے دا اتفاق ہے یہ حدیث جی صحیح ظاہرن ویکھن وچ پیا ہوندا بھی سارے وچ نے نا. ہن بھراوا ہر کسی نے مطلب دا ککڑ کانچے چ رکھیا ہے. اللہ دے فضل نال میں او گل کیتی ہے جہدا خلاف کسی نو نہ کرنا پوے. میں موٹی جی گل کی جڑا شرع دے خلاف ہے وہ کوئی نہیں. یہ آخیا کچھ ہو رکھا ہے معلوم سارے سید جنتی کوئی نہیں. مذہب شیعہ دا بھی سارے سید جنتی کوئی نہیں. وہابیاں دا بھی سارے سید جنتی کوئی نہیں. مذہب بریلویاں دا بھی. آخو تو فتح و رضویہ سناواں تہاڈا بولو تے صحیح مرو. ویخ آلہ حضرت نے گن گن کے دسیا فرمایا نیچری قادیانی وہابی غیر مقلد دیوبندی اگرچہ سید مشہور ہوں نہ سید ہے نہ ان کی تعظیم حلال. یہ مطلب چھاننی سارے راہ کے بیٹھے نہیں چھاننی تے جواب لب گیا کہ نہ لبیا. میں تھوڑا آخیا میرے من سامنے کوئی آئے گا میں وہ منہ کٹا. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب. اصول میں یہ علمی لفظ ہے. ہاں یہ مولوی ڈھونڈتے رہے اجماع مرکب کیا ہوتا ہے. اس کو اجماع مرکب یہ مطلب ہے انہاں بھی آخیا اے وچ کوئی نہیں. انہاں بھی آخیا اے وچ کوئی نہیں. انہاں بھی آخیا اے وچ کوئی نہیں. انہاں بھی آخیا ساڈے والے ہیں تو انہاں والے کوئی نہیں. یہ مطلب یہ نکلیا سارے دا اتفاق ہے بھئی کچھ نہ کچھ باہر ضرور نے. یار بولتے یہ اجماع مرکب سجدہ نو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ایمان نال میں کہنا اوے جھلیو ویکھ لو تواڈے اماماں دی گل میں سنائی کسے خوش آمدی دی گل نہ سنو. امام زین العابدین دی کسے بندے خوش آمد کیتی تسا انج دے تسا انج دے تسا انج او فرمایا سانو ہاتھ وچ رہن دے. تسا خوشامدیاں ساڈا نقصان کیتا. کیڑی کتاب میں لکھا ہے تاریخ دمشق کبیر. سند صحیح نہ ہوگا میں جرم بتا حسن تو ضرور ہے. ہاں جی آئیے سمجھ کوئی نہ
اینو کہندے نے انصاف، اعتدال، میانہ روی، حق ہر پاسوں شہد نچوڑ کے تینوں دے دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ مسکین دی حاضری قبول فرماوے، جو صدق دے کلمے بولن مولا قبول فرما کے ساری بخشش کا سامان فرما۔